بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، یہ ہمارا 14واں سبق ہے جس کا عنوان ہے ابتلاء کعب بن مالک رضی اللہ عنہ۔ ہم نے اس سبق سے پہلے فی بنی سعد کے بعد ایک سبق کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً ہمارے مدارس میں عربی چہارم کے ادب عربی کے گھنٹے میں 2 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ایک مختارات اور دوسری مقامات، اور دونوں کتابوں کو مکمل پڑھایا جانا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے ان کا ایک متعین نصاب مقرر کر لیا جاتا ہے جہاں تک سال بھر بآسانی پہنچنا ممکن ہو۔ ہمارے جامعہ میں مختارات کے اسباق میں سے بھی کچھ اسباق کو منتخب اور مخصوص کیا گیا ہے تاکہ ہر زمانے کے ادبی اور علمی پہلو ہمارے سامنے آ سکیں، تو اس اعتبار سے کچھ اسباق کو چھوڑا گیا اور کچھ اسباق کو لیا گیا۔ اس طریقے سے مکمل کتاب کے 14 اسباق ہمارے سامنے آئیں گے، اور مقامات کی جگہ قصص النبیین الخامس جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موسوم ہے اس کو شامل نصاب کیا گیا، اس لیے کہ مختارات کے ساتھ جو مقامات پڑھائی جاتی تھی عموماً وہ عربی چہارم کے طلباء کے مستوی اور ان کے معیار سے کافی بلند ہوتی تھی، جس سے وہ بھرپور استفادہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے مقامات کی جگہ قصص النبیین الخامس داخل نصاب کی گئی تاکہ طلباء ایک طرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہو جائیں اور دوسری طرف بہترین ادب عربی کے جدید اسلوب سے بھی واقف ہو سکیں۔ تو اسی ترتیب سے انشاءاللہ ہمارے یہ اسباق جاری رہیں گے۔ اب مختارات حصہ اول میں سے کون کون سے اسباق داخل نصاب ہیں وہ آپ اس سبق کے کمنٹ میں ملاحظہ فرما لیں۔ تو اب دیکھیں ابتلاء کعب بن مالک۔ ابتلاء یہ باب افتعال کا مصدر ہے، ابتلا یبتلی ابتلاء، آزمانا، مجرد میں بلا یبلو بلاء کے معنی بھی آزمانا، اور باب افتعال میں ابتلا یبتلی ابتلاء کے معنی بھی آزمانا۔ ابتلا اللہ فلانا، اللہ نے فلاں کو آزمایا، اور ابتلیا فلان، فلاں کی آزمائش ہوئی۔ اسی طریقے سے بل اللہ فلانا اور بلیا فلان، آزمایا گیا، با لام واو یہ اس کا مادہ ہے۔ اس سبق کے اندر حضرت کعب بن مالک جو ایک مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی اور ان کے 2 ساتھیوں کی ابتلاء اور آزمائش کے قصے کو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے بہترین فصیح اور بلیغ اور عمدہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ چونکہ خود ان کے ساتھ پیش آیا تھا، اس لیے اس میں کسی قسم کی کوئی بناوٹ، کوئی تصنع اور تکلف نہیں ہے، بلکہ ان کے ذاتی جذبات اور مشاعر و احاسیس ہیں جن کو انہوں نے الفاظ کا جامہ پہنایا ہے۔ جب غزوہ تبوک پیش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفیر عام کا اعلان فرمایا کہ اس غزوے میں تمام کے تمام مسلمان شریک رہیں، ہاں وہ لوگ جنہیں اللہ نے معذور قرار دیا ہے وہ مدینہ میں باقی رہ سکتے ہیں۔ تو تمام کے تمام مخلص صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں تشریف لے گئے،
صرف منافقین ہی اس غزوے سے پیچھے رہے، لیکن مخلص صحابہ میں سے 3 صحابہ کرام اپنی بعض وجوہات کی بنا پر اس غزوے سے پیچھے رہ گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے تو منافقین نے عذر بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باتیں بنا کر اپنے کو سچا بتلانے کی کوشش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ظاہر کو قبول کر لیا اور باطن کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ لیکن یہ جو 3 لوگ تھے انہوں نے سچ بات بتلا دی کہ یہ لوگ جو غزوے سے پیچھے رہے ہیں ان کا کوئی عذر نہیں تھا، بلکہ اپنی کاہلی اور سستی کی بنا پر پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہاں سے ان کی آزمائش کا آغاز ہوتا ہے، پھر مسلسل 50 دن تک ان کی آزمائش چلتی ہے، جس میں مسلمان ان کا مکمل بائیکاٹ کرتے ہیں، اور پھر 50 دنوں کے بعد اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس کا اعلان ہوتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا۔ تو اسی قصے کو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں، دیکھیں۔ قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی غزوے میں پیچھے نہیں رہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، سوائے غزوہ تبوک کے۔ ہاں، میں غزوہ بدر میں پیچھے رہ گیا تھا، لیکن بدر سے پیچھے رہنے والوں میں سے کسی کو عتاب نہیں کیا گیا، کسی پر سرزنش نہیں کی گئی۔ تخلف یہ باب تفاعل سے ہے، پیچھے رہ جانا۔ لم اتخلف ای لم اتاخر، میں پیچھے نہیں رہا۔ غزوتن یہ غزہ یغزو غزون، حملہ کرنا، چڑھائی کرنا، جنگ کرنا، اس سے مصدر مرہ ہے، ایک مرتبہ کی جنگ، ایک مرتبہ کا حملہ یا جہاد، اس کی جمع غزوات آتی ہے۔ اس کے لیے دوسرا لفظ غزاتن آتا ہے، اس کی جمع بھی غزوات آتی ہے۔ بعض لوگوں نے فرق کیا ہے کہ غزوہ ایک مرتبہ کی جنگ، ایک مرتبہ کا حملہ، اور غزات ایسا حملہ، ایسی جنگ، ایسا جہاد جو سال بھر برابر رہے، لیکن یہ لفظ عموماً مترادف ہیں، ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، تو ان دونوں کی جمع غزوات آتی ہے۔ اور عموماً سیرت نبوی کی اصطلاح میں غزوہ اس جہاد کو، اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں۔ وَلَمْ يُعَاتَبْ أَحَدٌ، عَاتَبَ يُعَاتِبُ مُعَاتَبَةً وَعِتَابًا، باب مفاعلت سے ہے، مضارع مجہول، سرزنش کرنا، عتاب کرنا۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، اور اس کے علاوہ غزوہ بدر سے پیچھے رہے تھے، لیکن بدر میں پیچھے رہنے والوں میں سے کسی پر عتاب نہیں کیا گیا، اس لیے کہ وہاں نفیر عام نہیں تھا۔ اسی کی تفصیل کو آگے ذکر کر رہے ہیں۔ انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید عیر قریش حتی جمع اللہ بینہم وبین عدوہم علی غیر میعاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلہ تجارت کی تلاش میں نکلے تھے کہ اللہ رب العزت نے بغیر کسی میعاد اور طے شدہ وقت کے ان کے اور ان کے دشمن کے مابین جنگ کروا دی، ان کو اور ان کے دشمنوں کو باہم بڑھا دیا، اکٹھا کر دیا۔ عیر قافلہ تجارت کو کہا جاتا ہے، اونٹوں کا ایسا قافلہ جو سامان تجارت کو لے کر آ رہا ہو، اور یہاں عیر قریش سے مراد وہ قافلہ اور سامان تجارت کے وہ اونٹ ہیں جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں ملک شام سے تجارت کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے۔ جمع اللہ بینہم و بینہم عدوہم، جمع کر دینا، اکٹھا کر دینا۔ میعاد کی جمع مواعید ہے۔
میعاد کے اصل میعاد ہے یا واو سے بدلا ہوا ہے، طے شدہ وقت، وقت مقرر۔ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلى الْإِسْلَامِ، اور یقیناً میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقبہ والی رات میں حاضر تھا، موجود تھا، جب ہم نے اسلام پر جمع رہنے کا عہد و پیمان کیا تھا۔ عقبہ کی جمع عقبات گھاٹی اور پہاڑ، دو پہاڑیوں کے مابین کے حصے کو کہا جاتا ہے۔ انصار مدینہ نے ہجرت سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اسلام قبول کیا تھا، وہ پہاڑی کے پاس کیا تھا، اس لیے اس کو لیلۃ العقبہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ تو جو لیلۃ العقبہ ہے، عقبہ اور گھاٹی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی تھی، اس وقت حضرت کعب موجود تھے۔ تواثقنا باب تفاعل سے عہد و پیمان کرنا۔ وما احب ان لی بها مشہد بدر وان كانت بدر اذکر فی الناس منها، اور مجھے اس کے مقابلے میں بدر کی حاضری زیادہ محبوب اور پسند نہیں ہے، گرچہ لوگوں میں اس کے مقابلے میں بدر کا تذکرہ اور چرچا زیادہ تھا۔ مشہد شہید یشہد سے مصدر میمی ہے، حاضر ہونا، موجود ہونا۔ ان لی بہا مشہد بدر، ان کا اسم ہے مشہد بدر، اور ہاں ضمیر کا مرجع لیلۃ العقبہ ہے کہ لیلۃ العقبہ میں جو میں حاضر رہا ہوں، تو مجھے یہ زیادہ پسند نہیں ہے کہ وہاں حاضر نہ ہوتا اور بدر میں حاضر ہوتا، بلکہ وہی میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، گرچہ بدر کا تذکرہ لوگوں میں زیادہ ہے۔ اذکر یہ اس میں تفضیل ہے ذکر یذکر سے، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ اذکر فی الناس، اذکر یہ کانت کی خبر ہے۔ کان من خبری انی لم اکن قط اقوى ولا ایسر حین تخلفت عنہ فی تلک الغزات، میرا واقعہ یہ ہے کہ میں کبھی بھی اتنا طاقتور اور مالدار نہیں ہوا جتنا اس وقت تھا جب میں اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا۔ اقوا قوی، اقوا سے اس میں تفضیل ہے زیادہ طاقتور، توانا، اور ایسر یہ یسیرہ، یسر، یسر اور یسار سے ہے مالدار ہونا، ذو غنن مالدار ہونا، تو ایسر اس میں تفضیل زیادہ مالدار۔ غزات اوپر اس کی تفصیل گزر گئی۔ کان من خبری انی لم اکن قط اقوى ولا ایسر حین تخلفت عنہ فی تلک الغزوہ، میرا واقعہ یہ ہے کہ میں کبھی اتنا توانا اور مالدار نہیں تھا جتنا اس وقت تھا جب اس غزوے سے پیچھے رہا۔ واللہ ما اجتمعت عندی قبلہ راحلتان قط حتی جمعتہما فی تلک الغزات، قسم بخدا اس سے پہلے کبھی میرے پاس 2 سواریاں جمع نہیں ہوئیں، یہاں تک کہ میں نے اس غزوے میں 2 سواریوں کو جمع کیا۔ راحلتن، رواحل سواری کو کہا جاتا ہے، سواری کا اونٹ۔ اجتماع، اجتماع اکٹھا ہونا، راحلتان اجتماعت کا فاعل ہے، اور جمع اکٹھا کرنا، جمعتہ فاجتمع، میں نے جمع کیا تو جمع ہو گیا، اکٹھا کیا تو اکٹھا ہو گیا۔ تو اجتماعت یہ جمع کا فعل مطاوع ہے۔ فعل مطاوع اس فعل کو کہا جاتا ہے جو کسی فعل متعدی کے نتیجے میں ظاہر ہوا ہو، تو جمع کرنا اس کا نتیجہ جمع ہونے کی شکل میں ظاہر ہوا، اور یہ عربی زبان میں بکثرت استعمال ہوتا ہے، جیسے فتحت الباب فانفتح، میں نے دروازہ کھولا تو کھل گیا۔ اغلقت الباب فانغلق، میں نے دروازہ بند کیا تو بند ہو گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو اس کے علاوہ سے توریہ کرتے یہاں تک کہ وہ غزوہ پیش آیا۔ ورّا یوری توریہ یہ باب تفعیل سے ہے، اس کے معنی ہے کذب بیانی سے بچتے ہوئے مقصد کی پردہ پوشی کرنا۔ نیچے حضرت نے اس کی وضاحت کی ہے، ارادہ و اظہر غیرہ، ارادہ کی ہوئی چیز کا اس طرح اظہار کہ حقیقت مخفی رہے، تو اس میں جھوٹ سے بھی بچا جاتا ہے، اور جو مقصد ہوتا ہے، جو جہت ہوتی ہے، وہ جہت بھی لوگوں کے سامنے آنے سے پوشیدہ رہتی ہے۔ تو کذب بیانی سے بچتے ہوئے مقصد کی پردہ پوشی کرنے کو توریہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے علاوہ جو بھی غزوات فرماتے تھے اس میں توریہ سے کام لیتے تھے۔ جس جہت جانا ہوتا تھا اس جہت کا صراحت کے ساتھ اعلان نہیں فرماتے تھے، لیکن اس غزوے کی اہمیت اور اس میں پیش آمدہ مشقتوں کے پیش نظر آپ نے توریہ سے کام نہ لیتے ہوئے وضاحت کے ساتھ جہت متعین کر دی کہ ہمیں وہاں جانا ہے۔ غزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حر شدید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ سخت گرمی کے موسم میں فرمایا، فی حر شدید، سخت گرمی کے موسم میں فرمایا۔ واستقبل سفرا بعیدا ومفازا وعدوا کثیرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور دراز کے سفر، بے آب و گیاہ، چٹیل میدان اور بہت زیادہ دشمنوں کا سامنا تھا۔ استقبل سفرا بعیدا، دور دراز کے سفر، و مفازن، بے آب و گیاہ، چٹیل میدان یا جنگل یا صحرا، و عدوا کثیرا، اور بہت سارے دشمنوں کا سامنا تھا۔ تو استقبال سامنا کرنا، سامنے آنا، سفر کی جمع اسفار ہے، تو سفراً بعیداً استقبال کا مفعول بھی ہے۔ مفازاً بالفتح فلاۃ لا ماء فیہا، فتح کے ساتھ یعنی میم کے فتحہ کے ساتھ مفاز، ایسے بھی آب و گیاہ، صحرا اور جنگل کو کہا جاتا ہے جس میں زندگی کے بقا کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہو، تو ایسے بھی آب و گیاہ صحرا سے سفر کرنا یہ بہت زیادہ دشوار اور مشکل ہوتا ہے۔ عدو یہ واحد و جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، عدواً کثیراً، بہت زیادہ دشمن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ دشمنوں کا سامنا تھا، اور سفر بھی دور دراز کا اور صحرائی سفر تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توریہ کرنے کے بجائے صاف صحابہ کے سامنے یہ بات واضح فرما دی کہ ہمیں تبوک جانا ہے۔ فجلّى للمسلمین امرهم لیتأہبوا اہبۃ غزوہم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے ان کے معاملے کو، ان کے پیش آمدہ سفر کو واضح فرما دیا تاکہ وہ اپنے غزوے کی بھرپور تیاری کر سکیں۔ جلّ یجلی تجلیۃً، کشف و اوضح، کھول کر بیان کر دینا، واضح کر دینا۔ امرہم یہ جلّہ کا مفعول بھی ہے۔ تأہب یہ باب تفاعل سے ہے، تیاری کرنا، تأہب یتأہب تأہباً، تیاری کرنا۔ لام کئی ہے، اس کے بعد ان مقدر ہونے کی بنا پر نون اعرابی گر گیا ہے۔ اہبۃ کی جمع اوہب، تیاری کو کہا جاتا ہے، العدۃ والجہاز، تیاری۔ اہبۃ غزوہم، اپنے غزوے کی، اپنے جہاد اور جنگ کی تیاری کر سکیں۔ فأخبرہم بوجہہ الذی یرید، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس سمت کے بارے میں بتلا دیا جس کا سفر آپ فرمانا چاہتے تھے۔ والمسلمون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر، لا یجمعہم کتاب حافظ یرید الدیوان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان کثیر تعداد میں تھے، انہیں کوئی حفاظت کرنے والی کتاب یعنی کوئی رجسٹر جامع نہیں تھا، کسی رجسٹر میں ان کے نام مندرج نہیں تھے۔
کتاب حافظ سے رجسٹر مراد لیا گیا جیسا کہ خود وضاحت کی دیوان، اور دیوان کی جمع دواوین، اس کے متعدد معانی آتے ہیں، یہاں مراد رجسٹر ہے جس میں ناموں کا اندراج کیا جائے۔ قال کعب فما رجل يريد ان يتغيب الا ظن انه سيخفي له ما لم ينزل فيه وحي اللہ، اگر کوئی آدمی چھپنا چاہتا تو اسے یہ یقین ہو جاتا تھا کہ یہ تعداد اسے مخفی رکھے گی جب تک اس کے سلسلے میں اللہ کی وحی نہ آ جائے۔ تغیب چھپنا، سیخفی اخفا یخفی اخفا پوشیدہ رکھنا چھپانا، یخفی کا فاعل تعداد ہے، العدد الکثیر، سیخفی لہو ما لم ینزل فیہ وحی اللہ، نزل ینزل نزول اترنا، وحی اللہ وحا یحی وحی مصدر ہے، اللہ کا اپنے پیغام کو اپنے انبیاء تک پہنچانے کو وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لغوی معنی اس کے تیزی کے ساتھ اشارہ کرنا، سرعت کے ساتھ کوئی کام کرنا۔ وغزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الغزوۃ حین طابت الثمار والظلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ اس وقت فرمایا جب پھل مزیدار اور سائے خوشگوار ہو چکے تھے۔ طاب یطیب طیبا و طیبتاً، عمدہ ہونا، لذیذ ہونا، خوشگوار ہونا۔ ثمر کی جمع ثمار ہے پھل، اور ظل کی جمع ظلال ہے سائے۔ تو گرمی کے موسم میں جب کھجور پک کے تیار ہو جاتے ہیں اور شدت کی گرمی کی بنا پر سائے دار درختوں کے نیچے بیٹھ کر آرام لینا خوشگوار اور عمدہ محسوس ہوتا ہے، تو اس وقت یہ غزوہ پیش آیا تھا سخت گرمی کے موسم میں۔ تو یہ ابتلاء کعب بن مالک کا ایک ٹکڑا تھا، آگے کا پورا واقعہ انشاءاللہ ہم چند اسباق میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وفقنی اللہ و ایاکم لما یحب و یرضی، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔